السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدہ ایئرپورٹ سے مکہ معظمہ کو روانگی۔ جدہ ایئرپورٹ پہنچ کر اپنے کاغذات والا ہینڈ بیگ، اپنا القابل کا سامان ہوائی جہاز سے لے کر اتریں اور سب کے ساتھ کسٹم شیٹ سے ہیلتھ اور پاسپورٹ کے کاؤنٹر پر قطار بنا کر ہیلتھ سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ چیک کرائیں۔ اس کے بعد شیڈ میں جہاں ہوائی جہاز سے تمام مسافروں کا مجموعی سامان آ کر جمع ہوا، اپنا سامان شناخت کر کے علیحدہ کر لیں۔ شیڈ میں کسٹم کی چیکنگ کرنے والے سعودی عملے سے اپنی باری پر سامان چیک کرائیں۔ اس کے بعد فارغ ہو کر اپنا تمام سامان لے کر عازمین حج کی جانب سے بس کا انتظار کریں۔ اپنی باری پر بس آنے پر اپنا سامان خود اپنے سامنے بس میں رکھوائیں، اس میں سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اگر کوئی پریشانی پیش آئے یا بس دیر سے آئے تو صبر و تحمل سے کام لیں، چونکہ گرمی کا موسم ہوگا۔ راستے میں خط سری کی چوکی پر طویل انتظار کرنا ہوگا، اس لیے جدہ سے روانہ ہونے سے پہلے خوب پانی پی لیں۔ اپنے ساتھ ٹھنڈے پانی کی بوتل لے لیں، جو کہ آپ کو 1 یا 2 درہم میں مل جائے گی۔ حدود حرم مکہ معظمہ سے 23 کلومیٹر پہلے پولیس چوکی آتی ہے۔ یہاں سڑک کے اوپر بورڈ پر انگریزی میں کچھ لکھا ہے: صرف مسلمانوں کے لیے۔ ایک قرآن کریم رکھنے کی ریل جیسا پل بنا ہے جس پر بڑی سی ریل بنی ہے، یہاں سے مکہ معظمہ کی حدود شروع ہوتی ہے۔ اس کے آگے غیر مسلم کا داخلہ منع ہے۔ اسلام میں حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے ساتھ حج کے لیے مقرر کر کے مکہ مکرمہ روانہ کیا تھا، تاکہ سب کو حج کرائیں۔ اس دوران سورہ توبہ، اس سورت کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، اس کی ابتدائی 40 آیات نازل ہوئیں۔ اس کا زمانہ نزول 9 ہجری یا اس کے لگ بھگ ہے۔ ان ہی 40 آیات میں سورہ توبہ کی 28ویں آیت یہ ہے: اے ایمان لانے والو، مشرک ناپاک ہے، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد الحرام کے قریب نہ آئیں گے۔ اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ ناپاک ہونے سے یہ مطلب نہیں کہ خود بذات ناپاک ہیں، ان کے اعمال، ان کا جلانا طریقہ زندگی ناپاک، اس نجاست کی بنیاد پر حرم میں ان کا داخلہ منع ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کا پہلا حج 8 ہجری قدیم طریقے سے، اس کے بعد تیسرا حج 10 ہجری اسلامی طریقہ پر ہوا۔ 9 ہجری کو دوسرا حج۔ آپ مکہ معظمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مکہ معظمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر قریب آ رہا ہے۔ اس دوران تلبیہ پڑھیں۔ دل میں یہ بھی خیال رکھیں کہ شہر مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں: اللہم ان ھذا حرمک و حرمک رسولک۔ یہ پوری دعا پڑھیں۔ اگر عربی عبارت نہیں آتی تو عام زبان میں دعا مانگیں، جس زبان میں مانگو گے وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد جہاں رہائش کی جگہ طے ہو وہاں یا محرم کے پاس سامان رکھ کر کچھ دیر آرام کریں۔ ممکن ہو غسل کریں، نہیں تو وضو محرم کے ہمراہ جیسے آپ نے طے کیا عمرہ کے لیے حرم شریف میں تلبیہ پڑھتے ہوئے داخل ہوں۔ حرم شریف میں داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں پہلے بڑھائیں۔ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر کے حوالے سے میں آپ سے کل انشاءاللہ مخاطب ہوں گا۔ محمد کو پایا ہے مصطفیٰ، کہتے کہتے خدا مل گیا مصطفیٰ، کہتے کہتے فنا ہو گئے مصطفیٰ، کہتے کہتے چلی ہو روح میری صلح علیہ، کہتے کہتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔